قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ ساری کائنات بھی اگر مخالف ہو تو اللہ اور اللہ والوں کو فرق نہیں پڑ سکتا۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، ان لوگوں سے گھل مل جاؤ جو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہے، کہ اس سے تم کامیاب اور نیک ہو جاؤ گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو اپنی دوسری پیدائش سے انکار کرتا ہے، جبکہ وہ اپنی پہلی پیدائش خود دیکھ چکا ہے اور باقی رہنے والی جگہ کو چھوڑ کر ختم ہونے والی جگہ کو آباد کرتا ہے۔ دوست کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرو۔ اگر عزت کے بدلے عزت دیتا ہے تو وہ انمول ہیرا ہے۔ اگر آپ کو کمزور اور خود کو اعلیٰ سمجھے تو وہ دوستی کے لائق نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ اے جلد راضی ہو جانے والے خدا، اس بندے کو معاف کر دے جس کی جھولی میں دعا کے علاوہ کوئی شے نہیں۔ انسان کا نقصان جان اور مال کا چلے جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امام حسن رضی اللہ عنہ سے وصیت میں فرمایا، جان لو بیٹا، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ کہ دنیا کے لیے۔ تم فنا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ کہ بقا کے لیے، اور تم موت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ کہ زندگی کے لیے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی لگن اور تیاری آخرت کے لیے ہو اور جس کی امید اور خوف دونوں برابر رہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر حالت میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بدتر حالت میں نہیں کیا۔ اللہ کی تقسیم پر شکوہ کفر ہے۔ دنیا کی ساری مخلوق اس کے ہی خوان رحمت سے روزی حاصل کر رہی ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام اور آسمان پر مشہور ہیں۔ عزت تقوی سے ہے، قوت سے نہیں۔ اتنا فرق نہیں ہوتا چند سال کے فرق سے، سب آگے پیچھے قبر میں ہی جاتے ہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اپنے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی لالچ نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز مخلوق کے لیے ہے، ملک اور دولت اللہ کی کس کام کی ہے۔ اس کے سامنے دل کی حفاظت رکھو، وہ راز، فکر اور طلب کو اس طرح دیکھ لیتا ہے جس طرح دودھ میں بال۔ بری صحبت ایسا خطرناک زہر ہے جو انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو مار دیتا ہے۔ جائز کمائی انسان کھاتا ہے لیکن ناجائز کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو آغاز میں ہی انجام کو یعنی آخرت کو دیکھ لے۔ اگر اس نے صرف آواز یعنی دنیا کی ہی آواز سنی تو وہ اس کے دل میں گھر کر لے گی اور پھر وہ انجام کی آواز سننا پسند نہیں کرے گا۔ انسان جب آغاز پر فریفتہ ہوتا ہے تو انجام سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، کون سی موسیقی یعنی میوزک حرام ہے؟ مولانا رومی نے جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں چمچ ہی وہ کھنک
جو غریب اور بھوکے کے کانوں تک پہنچتی ہو، وہ نصیحت جو عمل کے ساتھ کی جائے، حکم کے لہجے میں نہیں ہوتی، اسی لیے وہ ماتحتوں پر زیادہ اثر کرتی ہے۔ ظالموں کا ظلم ایک اندھیرا کنواں ہے، جو جتنا زیادہ ظالم ہوگا اس کا کنواں اتنا ہی زیادہ گہرا ہوگا۔ اگر تو کمزوروں پر ظلم کرتا ہے تو سمجھ لے کہ تو ایک کنویں میں جا رہا ہے۔ ریشم کے کیڑے کی طرح اپنے گرد تار نہ بن، کمزوروں کو بے حمایتی نہ سمجھ۔ اگر تو ہاتھی ہے تو غرور نہ کر، ابابیل کے پرندے کی سزا تیرے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی کمزور زمین میں امان چاہتا ہے تو آسمان کے سپاہیوں میں شور مچ جاتا ہے۔ ماضی بیت گیا اور اپنے پیچھے داستان چھوڑ گیا، ہمیں حال میں رہنا ہے اور نئی داستان رقم کرنی ہے۔ لوگ فقر اور غریبی سے ڈرتے ہیں، اگر فقر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے کھول دیے جائیں۔ جس نے اپنی کمی کو دیکھ لیا اور پہچان لیا، وہ اپنی ذات کی تکمیل کی طرف تیز دوڑا۔ جو اپنے کمال کا گمان رکھتا ہے ذوالجلال کی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ کمال کے گھمنڈ سے زیادہ بدتر بیماری تیری روح میں اور کوئی نہیں۔ تیرے دل اور آنکھوں سے بہت خون بہے تاکہ تکبر تجھ سے نکل جائے۔ غور سے سن لو، نفس نے بڑوں بڑوں کو تباہ کر دیا ہے، اس کی پہچان اہل حق ہی کا حصہ ہے۔ سب سے مخلص نیک بندے وہ ہیں جو دعا میں آہوزاری کرتے ہیں۔ مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ جو کوئی ایک بہترین دوست رکھتا ہے اسے آئینے کی ضرورت نہیں۔ جیسا انسان کا اندر ہوگا، قیامت میں اللہ اسی صورت پر حشر کرے گا۔ تو جسم کے اعتبار سے حیوان اور روح کے اعتبار سے فرشتوں میں سے ہے، تاکہ تو زمین پر بھی چلے اور آسمان پر بھی۔ ولی میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے، اگر تو صاحب دل ہے تو اچھی طرح دیکھ لے گا۔ غم سے خالی ہو جاؤ، اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال کو بنایا ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق ملنا اس کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ عبادتیں قبول ہو نہ ہو، ندامتیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اور یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔ جیسے تو راضی ویسے راضی کر دے، میرا کوئی عمل امتیازی کر دے۔ سر جھکتا ہے من جھکتا ہی نہیں، دل بھی کسی وقت نمازی کر دے۔ خدا سے دیکھو میں کتنا ڈر رہا ہوں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں۔ پڑوسی بھوکا ہے تیسرے دن سے، میں چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں۔ جس گاؤں میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ نام خدا ہر جگہ، ذکر خدا کہیں کہیں، ذکر خدا بھی ہو اگر خوف خدا کہیں کہیں۔ مت کیا کر اتنے گناہ، توبہ کی آس پہ اے انسان، بے اعتبار سی موت ہے نہ جانے کب آ جائے۔ داغ تیرے دامن کے دھلے نہ دھلے، نیکیاں تیری ترازو میں تلے نہ تلے۔
آج ہی گناہوں سے کر توبہ، کیا پتا کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے۔ جب اللہ راضی ہے تو دنیا کی ناراضگی بے معافی ہے۔ بننا ہے تو دیندار بنو، مالدار تو فرعون بھی تھا۔ تین چیزیں دل کو سخت کرتی ہیں، بغیر تعجب کے ہنسنا، بغیر بھوک کے کھانا، بغیر ضرورت کے باتیں کرنا۔ نفس کو پاک کرنا چاہتے ہو تو تین باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن جاتا ہے۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ اپنے دکھ اور کوتاہیاں دور کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم تسلیم کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ درخت کا خزاں رسیدہ پتا جب پاؤں کے نیچے آتا ہے تو وہ چڑچڑاتا ہے۔ یاد رکھو، وہ کہتا ہے کہ ایک دن یہ خزاں تم پر بھی آئے گی۔ اگر کوئی آپ کے بغیر خوش ہے تو پھر اس کو خوش ہی رہنے دو۔ آپ کی جیب میں پورا قرآن ہونے سے بہتر ہے کہ چاہے قرآن کی ایک ہی آیت ہو لیکن وہ آیت آپ کے عمل میں ہو۔ 25 سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور 50 سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ انسان عام نہیں ہوتا۔ کوئی مرنے لگے تو ہم سورہ یاسین لے کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ ہم نے قرآن کریم سے صرف مرنا ہی سیکھا ہے، کاش اس سے جینا بھی سیکھ لیتے۔ بوجھ میں اگر محبت نہ ہو تو وہ بے شک ایک تنکے کا ہی برداشت نہیں ہوتا۔ ابن انشا فرماتے ہیں، ہمارے زمانے میں تعلیم عام نہ تھی تو لوگ سچ بولتے تھے اور پورا دہتے تھے۔ غربت خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ محمد علی فرماتے ہیں، کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں۔ ابن رشد فرماتے ہیں، جس معاشرے میں ایک طبقے نے مذہب کو کاروبار بنا کر کمائی کی، تشدد کو اس معاشرے میں خوب فروغ حاصل ہوگا۔ ایک بے نمازی جب خدا سے مل جاتا ہے تو خدا اس کی دوسری خوبیوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر لیں، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان لیں گے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب تمہارا معصوم دل ٹوٹ جائے
تو سمجھ لو کہ آپ اپنے حقیقی محبوب کو پا لینے کی طرف بڑھ رہے ہو۔ آپ بہت دور چلے جاؤ گے اور جب واپس لوٹو گے تو گھر میں اسے پالو گے۔ جس نے دنیا کی محبت سے منہ موڑا، دوزخ نے اس سے منہ موڑا اور وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ انسان گناہ کر کے مومن رہ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھے اور اس پر نادم ہو۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو اللہ تعالی سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ دو چیزوں کی عادت بنائیں، مدد کرنا یا کم از کم کسی کا نقصان نہ کرنا۔ اس شخص سے ڈرو جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ جس طرح بڑی بڑی سچائیاں نہایت سادی ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے بڑے آدمی بھی نہایت سادہ ہوتے ہیں۔ ہر بندے کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ابن العربی فرماتے ہیں، ہماری مشکلیں اور راستے اس وقت آسان ہوتے ہیں جب ہم پوری طرح اللہ پر بھروسہ اور یقین کرتے ہیں۔ عقل مندی حلال لقمے سے پیدا ہوتی ہے اور عشق اور دل کی نرمی حلال لقمے سے ہی جنم لیتی ہے۔ نفس دشمن ہے، اس کی طلب پوری مت کر، تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے 1000 گنا بہتر ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس طرح نیند میں قیدی قید خانے سے بے خبر ہوتے ہیں اور بادشاہ سلطنت سے بے خبر ہوتے ہیں، نہ کسی کو فائدے اور نہ نقصان کا غم اور فکر، نہ اس فلانے اور اس فلانے کا خیال۔ خدا کو پہچاننے والوں کی یہ حالت بغیر نیند کے بھی ہوتی ہے۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں کی تکرار کرنے والا شخص کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ اپنی طاقت اور اپنی تیز زبان پر ناز مت کرو، جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے بازو کی گرفت کمزور پڑ جائے گی اور تمہاری تلوار جیسی یہ زبان جلد خاک ہو جائے گی۔ اللہ کا نام سمیع ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بری بات نہ نکالے اور یہ سمجھے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ بے شک خواہشات نفس کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ میری روح کو کوئی ساتھی مل جائے، پھر مجھے معلوم ہوا وہ تو میں خود ہی ہوں۔ منافق کبھی کسی کا دوست نہیں ہوتا، منافق کے ساتھ احسان کر، احسان کی امید نہ رکھ۔ اچھے لوگ خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ سبب، اور زندگی میں دونوں ہی ضروری ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن اور اسے برداشت کر لے۔ اعتبار کی کمی اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی ختم کر دیتی ہے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرنا، پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں اور بوڑھے ماں باپ میں۔ پیسے کمائیں یا نہ کمائیں، دعائیں ضرور کمائیں،
اس سے جھوپڑی میں بھی محل والا سکون ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے خدا سے کہا میں تجھے جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ عقل انسان کی ایسی دوست ہے جسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور خواہشات ایسی دشمن ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ غصہ وہ واحد حرام چیز ہے جسے پینا ثواب ہے۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ زندگی کی مصروفیتوں میں کبھی کبھی تنہا بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ غور کیا کرو، کیونکہ خاموش بیٹھ جانا بھی روحانیت ہے۔ نہ کسی آغاز کی پرواہ، نہ کسی انجام کا فکر، اللہ کے روبرو خاموشی کے ساتھ حاضر خدمت ہو جانا روحانیت ہے۔ اللہ کی موجودگی کا احساس ایک ایسا خوف پیدا کرتا ہے، اس قسم کا میٹھا خوف کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سے یہ تعلق میری غلطی سے منقطع ہو جائے۔ رحمت آ کے رہے گی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، شرط اظہار ندامت ہے، شرط خلوص دل سے توبہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی تمنا ہے۔ اگر صرف عبادت اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہوتی تو انسان پر زندگی کے دیگر فرائض عائد نہ کیے جاتے۔ کوشش بامقصد ہونی چاہیے، ایسی کوشش کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی آسان ہو۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواہش ہے کہ کوئی خواہش ہی نہ رہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو خوف زدہ اور اداس کرتے ہیں، جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ نسخہ یاد رکھو کہ جو شکر کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے مایوسیوں سے نکلنے کی ضمانت عطا فرماتے ہیں۔ جس آدمی کو باطن کی کوئی تنگی آ جائے اور کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے دسترخوان کو کشادہ کر لے، اس کا دل بھی کشادہ ہو جائے گا۔ ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جسے ہم خود نہ حاصل کر سکیں لیکن جس کا حاصل کرنا ممکن ہو۔ مثلاً ہم یہ نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں پرندوں جیسے پر عطا فرما دے کیونکہ یہ ممکن نہیں۔ ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں عشق کے پر لگا کر اڑا کیونکہ یہ ممکن ہے۔ بلند خیال انسان شمع کی طرح جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے۔ سائل کی قدر کرو کیونکہ وہ آپ کو سخی بنانے آتا ہے۔ وہ دینے والا ہے، جب چاہے جسے چاہے اور جو چاہے دے دے۔
محبت چاہتی ہے، نہ کہ مہربانی۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ دل اللہ کا ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والے شخص پر درود پڑھنے کی دوران اگر رقت طاری ہو جائے تو سمجھو کہ جواب آ گیا۔ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مشیت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں مردہ ہوتے ہیں اور کچھ مرنے کے بعد بھی زندہ۔ غلط عمل ایک بچھو کی طرح انسان کے باطن میں موجود رہتا ہے اور اس کے بڑھاپے میں اسے اندر سے ڈستا رہتا ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا منظور کرنے والا ہے۔ اگر آپ بآواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اور اگر آپ دل میں دعا مانگیں تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ دعا سے پہلے فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں دعا صرف اس لیے مانگتا ہوں کیونکہ یہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بے چین کیا، اس اللہ کو کیسے اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھ، اس کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ والدین کی خدمت، استاد کا ادب، سائل اور یتیم کی دعا دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنوائے سکون نہیں پائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مظلوم کی تکلیف تو چند ساعت کی ہوتی ہے، مگر ظالم ابدی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی نے چرواہے سے پوچھا، یہ بھیڑ بکریاں بغیر رسی کے تمہارے نقش قدم پر کیسے چلتی ہیں؟ چرواہے نے جواب دیا، محبت کی رسی ڈالی ہے۔ صبر خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ اخلاق اور زبان کے میٹھے بول سے انسان کی قیمت بنتی ہے۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو، اللہ کا احسان چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو، نجات چاہتے ہو تو سب کی نجات مانگو۔ ابلیس کا معبود تو تھا، محبوب کوئی نہ تھا، لعین اور مردود ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرو جن کا چہرہ سوال ہوتا ہے لیکن زبان بے سوال ہوتی ہے۔ ہم خیال لوگ ہم سفر ہو جائیں تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ جہاں سبب اور نتیجے کی سائنس ختم ہوتی ہے وہاں سے رضا اور نصیب کی حد شروع ہوتی ہے۔ مومن وہ نہیں جسے بھائی مدد کے لیے پکارے اور وہ اسے قرآن سنانا شروع کر دے۔ جس سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو اس سے تم اسی کو مانگو، نعمتیں آپ کی اپنی ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں کو ایک ہی ذات پر اعتماد کرنے کی تلقین کرو، اور وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو اس کی۔ خوشی دینے سے ملتی ہے اور محبت بھی دینے سے ملتی ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ محبت کے بغیر ادب بھی خطرناک ہوتا ہے۔ جب آپ کے اندر اپنی بدعمالیوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع پیدا ہو جائے تو سمجھو رحمت کا وقت آ گیا۔ انسانوں کے وسیع سمندر میں ہر آدمی ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔
زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہوتا ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ جس کی عبادت منظور ہوئی ہو وہ سب کے لیے رحم مانگے گا۔ زندگی میں 2 نصیحت پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اس میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو میں بھٹک گیا تھا۔ شیطان نے اپنی مرضی سے بے شمار سجدے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سجدے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا۔ ایک سجدے کے انکار سے اس کے تمام سجدے اکارت ہو گئے۔ فرض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جو کسی کے نزدیک کسی بھی کام کا نہیں ہوتا، اللہ ہی کا ہوتا ہے، اور اللہ اسے اپنے کام کے سوا کسی اور کا ہونے بھی نہیں دیتا۔ اگر کوئی پورے طور پر غیبت بند کر دے تو جانوروں تک کی بولی سمجھنے لگے۔ بہترین اور مقبول ترین کام مخلوق کی خدمت ہے، اور مخلوق کی خدمت میں پہلا نمبر بیمار کی خدمت کا ہے۔ صبر اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے، نہ مانو تو کر کے دیکھ لو۔ جب اللہ آپ کو عظیم بنائے تو آپ بڑے تحمل مزاج ہوں گے، اور جو انسان اپنے آپ کو عظیم بنائے تو وہ بڑا مغرور ہوگا۔ اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ مالک غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما۔ غم اللہ کی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بنا دیتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، پچھلی رات میں نے سیکھا کہ اللہ کا عاشق کیسے بنا جائے۔ اس دنیا میں رہنا اور کہنا کچھ بھی میرا نہیں۔ جدائی ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، دل سے محبت کرنے والوں کے لیے جدائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کو مغفرت طلب کرنے کی توفیق دی گئی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہے گا۔ جسم مٹی سے بنا، اس کی خوراک مٹی سے ہے، اور روح اللہ تعالی کے امر سے بنی، اس کی خوراک آسمانی وحی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تم تک جو بھی اچھائی اور کامیابی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی برائی پہنچی ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا بند عالم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پالنے والے، تیری مخلوقات میں کس کا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا، وہ شخص جو مجھ پر تہمت لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کیا کوئی تجھ پر بھی تہمت لگا سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں اے موسیٰ، وہ شخص جو مجھ سے خیر کی طلب کرتا ہے لیکن نہ میرے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، نہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور نہ میری آزمائشوں پر صبر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
اپنے نفس میں غیبت کی عادت مت ڈالو کہ اس کا عادی بہت بڑا گناہ گار ہے۔ جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہزاروں بہاریں گزر جائیں، کیا پتھر پر پھول اگ سکتے ہیں؟ لیکن اگر پتھر خاک بن جائیں تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی جن میں احساس نہیں ہے۔ دولت کی تمنا دلبروں کو دور کر دیتی ہے۔ انسان غریبی کا لقمہ نہیں کھاتا، جدائی کا زہر کھا لیتا ہے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ کام کرنا ہلاکت ہے اور اپنی ہستی سے کم کام کرنا بددیانتی ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، مسجد رقص کرنے کی جگہ نہیں، مگر میں نے وہاں جہالت کو ناچتے دیکھا ہے۔ مصیبت میں پھنسا ہوا انسان بہتر ہے کہ اسے مالک یاد رہے، اس امن سے جو اسے بے فکر اور سرکش بنا دے۔ جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی تو چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ علم انسان کو صدیوں تک زندہ رکھتا ہے، ورنہ جسمانی زندگی کے دن مقرر ہیں۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو، دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ غصے اور شہوت کو اپنے پاؤں تلے رون ڈال تاکہ تو زندگی سے صحیح لطف اٹھا سکے۔ جب آپ اپنے خالق کے دیوانے ہو جاتے ہیں تب مخلوق آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے راز کی بات تھی، آشکار ہو چکی۔ نشانیاں مت مانگا کرو، بندے کا پیدا کرنا ہی اصل نشانی ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ بابا جی کہنے لگے، بیٹا، محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں، کوئی بنا دیکھے اویس قرنی بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل ہی رہتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے اور شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ استاد اگر کافر ہوگا تو وہ شاگرد کو قرآن پڑھا کر بھی کافر بنا دے گا، اور اگر استاد مسلمان ہوگا تو وہ انجیل پڑھا کر بھی مسلمان بنا دے گا۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک وقتی شے ہے۔ تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے مجھے کبھی بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں
ان سے کنارہ کر لے تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، عاجزی کی انتہا کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، آدمی گھر سے نکلے تو راہ میں ملنے والے ہر شخص کو خود سے بہتر جانے۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری حاصل کرنا ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ وہی صحیح معنوں میں آزاد ہے جو خواہشوں کے غلام نہیں۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ انسان جس پر تنقید کرتا ہے، جس میں کیڑے نکالتا ہے اور جس کو برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر خود ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ نیت اچھی ہو تو زبان خود بخود سچی ہو جاتی ہے۔